إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون۔ وہ بھی وقت ہوگا جب کافر لوگ اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، خواہش کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو کھاتے ہوئے، نفع اٹھاتے ہوئے اور اپنی خواہشات کو لے کر آرزویں تمنے کرتے ہوئے آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کافروں کا خواہش کرنا، آرزو کرنا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کی روح قبض کی جا رہی ہوگی اور موت کا وقت ہوگا تو ان کے سامنے جہنم کو کر دیا جائے گا، تو یہ اس وقت خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کاش کہ آج ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں یہ جہنم نہ دکھائی جاتی۔ یا اس وقت ہوگا کہ جب میدان محشر کا میدان سجا ہوگا، اللہ احکم الحاکمین فیصلہ فرما دیں گے، اہل جنت وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور اہل جہنم وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کافر خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی جنت میں جاتے۔ یا پھر یہ اس وقت خواہش تمنا کریں گے کہ جب مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر جہنم سے باہر نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر یہ اس وقت آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے، آج کم از کم ہم جہنم سے نکال کر کے جنت میں ہی چلے جاتے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ کافر جب مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ مختلف وہ لمحات ہیں، وہ وقت ہیں، وہ ادوار ہیں کہ جن موقعوں پہ یہ کافر خواہش کریں گے کاش کہ آج ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آج یہ آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں، آپ کے نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہتے ہیں، ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کا انجام وہ کیسا انجام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ذکر کتاب نازل ہوئی ہے یقیناً اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ اور یہاں سے مراد نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے عظیم کتاب قرآن حکیم کو نازل کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ گویا کہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کو حفاظت میں لینا اور قیامت تک کے لیے اس کو حفاظت میں رکھنا وہ بھی اللہ کی ذات کا ہی فیصلہ ہے۔ یقیناً یہ قرآن حکیم فرقان مجید وہ کتاب ہے جو آج تک اور قیامت تک اس میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔
ہاں ادوار میں پہلے بھی لوگ آتے رہے، ان میں تحریف کرتے رہے، بدلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ان کا تدارک کرنے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے، ان کو لوگوں کے سامنے عیاں اور واضح کرنے کے لیے ایسے علماء کو پیدا کیا اور ایسے قراء حضرات کو پیدا کیا جو آج بھی کام کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو وہ ننگا کرتے رہیں گے اور ان کے پردے کو چاک کرتے رہیں گے اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کر تذکرہ کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے خشک مٹی سے کہ جو گلے سڑے گارے سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ اس میں بعض دفعہ تو یہ لفظ تراب آیا ہے کہ مٹی کی حالت وہ تراب سے پیدا کیا گیا ہے، اور بعض دفعہ قرآن حکیم نے تین کا لفظ بولا ہے جو تر مٹی ہے اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہاں قرآن حکیم فرقان مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سلسال بھی ہے اور حامہ مسنون بھی ہے۔ یہ وہ مختلف حالتیں ہیں مٹی کی، یہ مختلف حالتوں سے گزر کر ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے مختلف ادوار سے، اس مٹی کی مختلف کیفیتوں سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کی تخلیق ہم نے آگ کے شعلوں سے پیدا کی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو ہم نے مکمل کر لیا، آدم علیہ السلام کو بنا لیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، گویا کہ اللہ نے پھر اپنی روح کو اس میں پھونک دیا، اور پھر فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے پھر وہ سارا تذکرہ کیا ہے جو جس کا تعلق پہلے پارے 8ویں پارے کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر اس کے وجہ اور سبب سارا یہ تذکرہ کیا ہے۔ آگے چل کے خالق کائنات رب ارض و سما نے متقین لوگوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے ان المتقین فی جنات وعیون۔ اللہ اکبر، بے شک یقیناً جو متقی لوگ ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اللہ ان کو داخل فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی کینہ رنجش ہوگی ہم ان کو صاف کر دیں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین، اب ان کے دل میں نہ ہی وہ کینہ ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی رنجش ہے، نہ کوئی غم غصہ ہے، بلکہ اخواناً وہ آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تقابل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے پلنگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی جنت میں ان کو کوئی تکلیف غم دکھ پہنچے گا اور نہ ہی یہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، لوگوں کو میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ تمہارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن اللہ کا عذاب وہ بڑا سخت عذاب ہے، اللہ کی پکڑ وہ بڑی سخت پکڑ ہے، دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ دونوں حالتوں کو ذکر کر دیا، اللہ کی رحمت وہ بہت وسیع ہے اور اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ نہیں کہ بس
ہمیں سوچ آئی ہے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم، جو مرضی کرتے رہو، بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. نہیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اللہ کا عذاب وہ بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ وہ بڑی سخت پکڑ ہے. اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ فرشتے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے تو کوئی ڈر محسوس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ڈریے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ہم تو آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے آئے ہیں. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں مجھے بشارت دینے آئے ہو، اب میں تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، اب مجھے بچے کی بشارت دینا. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، فرشتے کہتے ہیں کہ یقیناً یہ جو بشارت ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ہم بڑھاپے کی عمر میں ہی آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. پھر خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو سوال کر دیا، قال فما خطبكم ايها المرسلون، تمہارا معاملہ کو اور لگتا ہے، یہ تو سبب سمجھ آتی ہے کہ تم مجھے بشارت دینے آئے ہو، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی معاملہ لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط علیہ السلام کی آل کے علاوہ، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو سب کو جمع کریں گے. گویا کہ آل لوط کو ہم محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہاں لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو مجرموں کا انجام ہوگا. بیوی کو انجام سے دوچار کرنا ہوگا، اس لیے کہ قدرنا انہا لمن الغابرین، اس کا بھی انجام وہی ہے جو انجام مجرموں کا انجام ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب وہ لوط علیہ السلام کی طرف آئے، پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ حسین جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں ہے، لوگوں نے ان کی طرف متوجہ ہوئے. پھر لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوگوں یہ میرے مہمان ہے، مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہے. قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ہاں اگر نعوذ باللہ تم بدفعلی کرنا ہی چاہتے ہو، عمل لوط کو کرنا ہی چاہتے ہو، تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ حاضر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو. یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان کے اپنے ساتھ نکاح کر کے خواہشات کو پورا کیجئے. فرشتوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں، ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں. خالق کائنات رب ارض و سما نے پھر ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر اللہ کی طرف سے چیخ نے ان کو پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے یہاں اس قوم کے اوپر 3 عذاب نازل کیے. ایک تو چیخ کا عذاب، اور دوسرا عذاب ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور تیسرا عذاب یہ تھا ان کو اللہ نے زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں تک لے کے اور پھر ان کو نیچے پھینک دیا. غورا کے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کا نیچا اس کے اوپر کر دیا، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو نازل کر دیا. یہ انجام ان لوگوں کا کیا تھا. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ان میں مومن کے لیے نشانیاں ہیں. یہ آیات، یہ بینات، یہ قصص، یہ واقعات، یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، یہ عبرت کا سامان ہے. آگے چل کے خالق کائنات رب ارض و سما نے اصحاب الحجر
کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ پھر خالق کائنات رب ارض و سما نے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے 7 مثانی 7 آیات والی، اور اس سے مراد بار بار پڑھے جانے والی، اور والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ گویا کہ 2 نعمتیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک 7 مثانی ہے، اور 7 مثانی سے مراد صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو دیا اور قرآن حکیم کو دیا، اور یہی وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا، اور یہی وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ گویا کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے اور قرآن حکیم ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں کھیتیاں ہیں، پانی ہے، اور پھر زیتون اور کھجور اور انگور کے باغات کا تذکرہ ہے، اور پھر لیل و نہار، شمس اور قمر، نجوم، ستارے، اور بہت ساری آیات کا، نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر تم ان کو شمار بھی کرنا چاہو، گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور انسان کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ لوگوں، زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ یہ سیکھیے کہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھو، ان کی حالت کیا ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر والے لوگوں کی طرف نہ دیکھو جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، بلکہ تم چاہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کی نعمتوں کا، احسان کا جذبہ پیدا ہو، تشکر پیدا ہو، پھر اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، آپ پر سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں ناشکری پیدا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے ناشکری کا کوئی کلمہ بول سکو۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو بہت ساری نعمتوں سے جو محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی تم نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔